بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر کا یہ آپ کا پہلا لیکچر ہے. تو چونکہ یہ آپ کا پہلا لیکچر ہے تو ایک دو باتیں کلیئر کرنا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہاں متھ پائی جاتی ہے کہ فرسٹ ایئر کے مقابلے میں سیکنڈ ایئر بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ سرے سے اس عمر کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ڈیٹا بیس اور C++ جو ہے وہ کنسیپچول اسٹڈی ہے. تو یہاں مائنر سا چینج یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ایئر میں جو اسٹوڈنٹ کی اپروچ ہے وہ میمورائزنگ اپروچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یاد کرنے کے حوالے سے زیادہ اینڈ پہ اس کو لے کے چلتا ہے. لیکن یہاں کنسیپچول اسٹڈی ہے تو آپ لوگوں نے لیکچر کو ایک دفعہ سن لینا ہے اور اس کے بعد اپنے طور پہ جب آپ ایک دو دفعہ اسے پڑھ لو گے تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں رہیں گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھو گے آپ کے کالج کے کولیگز یا آپ کے پاس آپ کے پریویس کلاس والے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ پہلے ہمیں ڈیٹا بیس والا پورشن کلیئر کرنا چاہیے، بعد میں C++ والا پورشن کرنا چاہیے، یا کچھ اس کے اگینسٹ دیکھو گے آپ کہ C+ پہلے کر لو اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ بعد میں کر لینی چاہیے. تو اس معاملے میں بھی کسی بھی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا آپ لوگوں نے. یہ دونوں پورشن جو ہیں وہ اس میں بس اتنا ہی بتانا ہے آپ کو کہ دونوں پورشن جو ہیں وہ انٹر لنک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب سی کسی بھی حوالے سے ڈیٹا بیس والے چیپٹرز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. تو آپ جو پہلے ڈیٹا بیس کر لو یا C++ کر لو، لیکن ایک پورشن جب کمپلیٹ کر لو گے تو دوسرا پورشن اسے کسی بھی صورت میں متاثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے جو اب اپنا پہلا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں آج اس کا اوور ویو دیکھیں گے ہم لوگ. پہلا چیپٹر آپ کے پاس ڈیٹا بیسکس اور اوور ویو. تو اس کے اوور ویو سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ فرسٹ ایئر میں جس طرح سے آپ لوگوں نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، مطلب کیا تھی ڈیفینیشن تھی کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو یوزر سے ان پٹ لیتی ہے اور اس کو پروسیس کرنے کے بعد ایک آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کی بورڈ، ماؤس یا بار کوڈ جیسے ان پٹ ڈیوائسز سے آپ سسٹم کو ان پٹ دیتے ہو اور اس ان پٹ پر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ آپ کی وہ دیے گئی ان پٹ کو سیگریگیٹ کرتا ہے کہ یہ ALU پہ اس پہ پروسیسنگ ہوگی یا CU میں اس کی پروسیسنگ ہوگی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو سیگریگیٹ کرنے کے بعد اس پہ پروسیسنگ کرتا ہے اور اسے ایک آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو جیسے ہی آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز پہ آپ کو ڈیلیور کر دی جاتی ہے. تھوڑی سی ایڈیشن اس میں یہ تھی کہ آپ کے پاس وہ میموری یونٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر فیوچر میں آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا یا وہ کیشے میموری یا میموری کی جو بھی اپروچز ہیں آپ کے پاس، اس میں آپ اپنی آؤٹ پٹ کو سیو بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کانسیپٹ بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس ایز اے ان پٹ ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو آپریشنس پرفارم کیے جانے ہیں اس پہ وہ آپ کہہ لو کہ آپ کے سسٹم پہ پروسیسنگ پرفارم کی جا رہی ہے اور اسے ایک یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کر کے آپ کو ایز اے آؤٹ پٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسے اوپر سے ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس، فگرز اینڈ اسٹیٹسٹکس related to an object that can be processed to produce meaningful information. ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ ڈیٹا آپ کے پاس کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ایسے اسٹیٹسٹکس کا مجموعہ ہے جو ان پروسیسڈ ہیں، کسی بھی قسم کا پروسیس ان پہ یا آپریشن ان پہ پرفارم نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے. مطلب آپ اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ان پروسیسڈ فارم آف فیکٹس اینڈ فگرز آر کالڈ ڈیٹا، یا را فیکٹس اینڈ فگرز آر کالڈ ڈیٹا. اٹ مینس کہ ایسے کہہ لو کہ میننگ لیس ڈیٹا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جو کسی کام کا نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے استعمال میں نہیں ہے، یوز لیس ڈیٹا. ٹھیک ہے. یوز لیس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ کے پاس جو بے ہنگم انداز میں، ٹھیک ہے، بے سروپا انداز میں آپ کے پاس کافی زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا اسٹیٹس پائے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ڈیٹا کہلائیں گے. ٹھیک ہے. In an organization, data is an asset that enables the managers to perform an effective and successful operation of management. کسی بھی آرگنائزیشن میں ڈیٹا
ڈیٹا جو ہے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتا ہے جو کیا کرتا ہے مینیجرز کو ہائر اتھارٹی کو انیبل کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سکسیسو آپریشن کو پرفارم کر کے اپنے ادارے کو اپنی آرگنائزیشن کو مینیج کر سکیں. ٹھیک ہے, یہاں آرگنائزیشن سے مراد صرف اور صرف مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں ہے, کوئی بھی ادارے سے مراد کوئی بھی ادارہ ہے. جیسے آپ کے پاس انسٹیٹیوٹس ہیں, آپ کالج کہہ سکتے ہو, آپ اسکول کہہ سکتے ہو, آپ جو ہے وہ اس پہ یونیورسٹی کہہ سکتے ہو اس کو, یا مینوفیکچرنگ کمپنی بھی ہو سکتی ہے, لیکن صرف اور صرف آرگنائزیشن کا مطلب یا مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں ہے. تو ڈیٹا جو ہے وہ ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے. یہاں میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کسی مینوفیکچرنگ کمپنی کی, تو مینوفیکچرنگ کمپنی میں کوئی بھی چیز جو مینوفیکچر کی جا رہی ہے وہ کتنی جو وہ مقدار ہے اس میں بنائی گئی, اور پھر اسے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کتنی ریسیٹس جو ہے ریسیو ہوئیں. ٹھیک ہے, کتنا پے ایبل اس کے اوپر ہے, کتنا جو ہے وہ ریسیویبل. جب تک یہ چیزیں اس کی انوینٹری کے بارے میں, اس کے فکس ایسٹس کے بارے میں نہیں پتہ ہوں گی, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ادارہ یا وہ آرگنائزیشن مینیجیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مینیج نہیں کی جا سکتی, چاہے اس کے امپلائیز کا ڈیٹا ہی یا اس کے امپلائیز کا ریکارڈ ہی کیوں نہ ہمارے پاس مینیج فارم میں ہو. تو جب تک وہ ریکارڈ ہمارے پاس, وہ فیکٹس اینڈ فگرز جو اس کی ریسیٹس پہ, پیبلز پہ, ریسیویبل پہ ڈیپینڈنٹ تھے وہ موجود نہیں ہوں گے, تو ہائر اتھارٹی یا مینیجر اسے مینیج نہیں کر پائیں گے اس آرگنائزیشن کو. جیسے آپ بہتر اگزامپل آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ دیکھتے ہو کہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جب تک آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا, وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے, تو آپ ایئر اینڈ پہ اس کی پرسنٹیج, اس کے ریزلٹ کی پرسنٹیج اناؤنس نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے, یا اپنے اسٹوڈنٹس کا جو ایک بلک فارم میں ڈیٹا, بلک فارم میں جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں, بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اس اسٹوڈنٹس کے ڈیٹا کو مینیج نہیں کر سکو گے. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو مینیج نہیں کر سکو گے. جیسے آپ ان کے لیکچرز کو ہی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ کے پاس وہ سارے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوگا. تو وہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس ڈیٹا کہلاتا ہے. اٹ گیوز ویو آف پاسٹ ایکٹیویٹیز رائز اینڈ فال اینڈ انیبلز ٹو میک بیٹر ڈیسیژن فار فیوچر. اور یہی جو ڈیٹا ہے یہ آپ کو جب انفارمیشن میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا, آپ کی جو پریویس ایئر کی ایکٹیویٹیز تھیں, جیسے پچھلے سال میں جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی, چاہے وہ رائز یا فال کے حوالے سے. اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے کہ پچھلے سال میں آپ کے اسٹوڈنٹس کی کارکردگی بہتر تھی, یا آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ تھی پاس ہونے والے اسٹوڈنٹ کی, یا کم تھی. ٹھیک ہے, ان ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھا جائے, اور اس کی بیس پہ اپنے آنے والے ایئرز میں, اپنے آنے والے وقت کے لیے فیوچرسٹک اپروچ کے حوالے سے ان کے